ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قرة عيني في الصلاة، او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. خالق نے کیا بنائی ہے نور نظر نماز، خالق نے کیا بنائی ہے نور نظر نماز، اندھیرا تھا جہاں میں اگر نہ ہوتی نماز. اے مسلمانوں، بہر غفلت پہ تیری ہستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں. حاضرین کرام اور حضرات احتشام، آج مجھے اجازت دیجیے کہ میں مذہب اسلام کے سب سے اہم رکن پر روشنی ڈالوں. وہ اتنا اہم رکن ہے کہ قرآن کریم کے سینکڑوں سے زیادہ آیات میں اس کام کے کرنے کا حکم اور تاکید آئی ہے. کوئی پیغمبر ایسا نہیں آیا جس کو نماز کا حکم نہ دیا گیا ہو اور اس نے اپنی امت پر پیش نہ کیا ہو. حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے: فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پیارے بیٹے کو ویران جگہ میں چھوڑنے کا مقصد بیان کرتے ہوئے فرمایا: ربنا لیقیموا الصلاۃ. حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وصیت کی: یا بنی اقیم الصلاۃ. مجھے صرف یہ بتلانا ہے کہ حضرت آدم سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی زمانہ، کوئی امت، کوئی دور ایسا نہیں گزرا جس میں نماز کا حکم نہ ہو. مسلمان بھائیوں، نماز کو اللہ نے دین کے لیے کسوٹی بنایا ہے. جو فرق پڑتی ہے کون متقی ہے، کون شقی ہے، کون مسلمان ہے، کون شیطان ہے. لوگ اس کو ولی مانتے ہیں جس کے تعویذ سے آرام ملتا ہے. لوگوں کی نظروں ولی وہ ہوتا ہے جو صاحب کرامت ہوتا ہے. لوگ اس کو پیر مانتے ہیں جو عورت کو پیدا ہونے کی بشارت دیتا ہے. لوگ اس کو اللہ والے مانتے ہیں جو غیب کی باتیں بتلاتا ہے. اور میں بتاتا ہوں کہ ولی کی پہچان کیا ہے، اور میں بتاؤں گا پیر کس کو مناؤ گے، قطب کس کو مانو گے، ابدال کون ہوتا ہے، امام کیسا ہوتا ہے. ایک کسوٹی جس کو نبی آخر الزمان شہنشاہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم آسمان سے جا کر لائے ہیں. اگر پردے پورا اترتا ہے یا نماز کی پابندی کرتا ہے، پیر بھی بن سکتا ہے، لیکن اگر نماز نہیں پڑھتا تو اس کا جبہ کپا پہننا اور داڑھی رکھنا کچھ کام کا نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا: مَن تَرَكَ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ كَفَرَ. جس نے جان بوجھ کر نماز کو ترک کرا اس نے کفر کیا. محترم دوستوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی اور حالت اس کی یہ تھی، اس کا چہرہ سرد ہو رہا تھا، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے. کہنے لگی: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہلاک ہو گئی، برباد ہو گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معلوم کیا کہ آخرکار کیا ہو گیا. اس عورت نے بتلایا: اے اللہ کے نبی، مجھ سے زنا کا صدور ہو گیا تھا، پھر لڑکا پیدا ہوا تو میں نے اس کو قتل کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام غصہ ہو گئے اور اس عورت کو ڈانٹ کر فرمایا: کم بخت دور ہو جا. اور لوگوں سے کہا: جلدی کرو، اس کو یہاں سے نکال دو، کہیں اس کی گناہ ہوگی تعوذ سے ہمارے اوپر عذاب نازل نہ ہو جائے. وہ عورت نہایت ہی دلچسپ اور مایوس منتابہ ہو کر چلی گئی. ادھر وہ آسمان اور زمین کا مالک کے سب کچھ دیکھ رہا تھا اور سن رہا تھا. فوراً اللہ کی رحمت جوش میں آئی. حضرت جبریل علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا. حضرت جبریل علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا: اے موسیٰ علیہ السلام، اللہ فرماتا ہے تم نے یہ کیا کیا؟ خبردار موسیٰ، تم نے ہماری گناہگار بندی کو واپس کیسے کر دیا؟ تم نے اسے کیسے کہہ دیا کہ تیرا کوئی علاج نہیں؟ کیا تم زنا سے بڑا اور گناہ نہیں سمجھتے؟ اے موسیٰ، یاد رکھو، زانی اور قاتل سے بڑا گنہگار جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والا ہے. محترم دوستوں، بھائیوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ ہے. ایک بڑھیا کٹیا زمین پر گر گیا، زمین نے اس کو پی لیا جیسے کہ زمین کی حفاظت ہے. لوگوں، بڑھیا کی ایمان اور فراست دیکھو اور کتنا عدل انصاف والی حکومت ہوگی. بڑھیا اپنا مقدمہ لے کر امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس گئی اور زمین کے تیز چوس لینے کی شکایت کی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کاغذ کے ٹکڑے پر کچھ لکھ کر دیا اور بڑھیا سے کہا: اے بوڑھی اماں، اس کو لے جاؤ اور جہاں تمہارا تیل گرا ہے وہاں اس کو رکھ دو. بڑھیا گئے اور اس کو وہاں رکھا. جو ہی وہ کاغذ وہاں پر رکھا گیا، زمین نظر گئی اور کانپنے لگی اور تیل ابل گیا. لوگوں نے بڑا تعجب کیا. وہ کاغذ کھول کر کے دیکھا تو اس میں لکھا ہوا تھا: اے زمین، یا تو بوڑھی اماں کا تیل واپس کر دے ورنہ تیرے اندر میں کسی بے نمازی کو دفن کروں گا. بس بیٹا بس. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.